اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا۔ اللہ پاک فلاح پانے والے شخص کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ قد افلح من تزکا سورہ الاعلیٰ میں، کہ فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا، جس نے اپنے من کو خود ٹٹولا، جس نے اپنے گریبان میں خود جھانکا، جس نے پاکیزگی اختیار کی، جس نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ اللہ کے احکام کو اس نے کتنا جانا اور کتنا مانا، اور کن باتوں سے اللہ نے منع کیا ان سے وہ کتنا رکا۔ ان سوالوں کا جواب جو بندہ اپنے نفس سے خود کرتا ہے اور اس کا جواب تلاش کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ شخص فلاح پا جاتا ہے، کیونکہ امپروومنٹ کی جو گنجائش ہے وہ میں سمجھتا ہوں میرے اندر تو 100% ہے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے اور ساری زندگی سیکھتا ہے، اور سیکھتا اسی وقت ہے جب وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے۔ تو یہ جو تزکیے کا مرحلہ ہے، اپنے لیے صرف 10 منٹ روز نکالا کریں اور اپنے آپ سے سوال کیا کریں کہ اللہ کے احکام کو آپ نے کس قدر پورا کیا ہے۔ کچھ سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان پر آپ ذرا غور کیجئے گا، اور ان سوالوں کے جواب آپ نے اپنے آپ سے صرف نہیں لینے بلکہ قرآن و حدیث سے بھی لینے ہیں، کہ یہ اتنے بنیادی سوال ہیں کہ ہمیں ان کا بھی اگر معلوم نہیں ہے، ان کا بھی اگر پتہ نہیں ہے تو اپنا تزکیہ کیسے کریں گے؟ کیونکہ تزکیہ کس طرح ہوتا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو سکتا ہے، اس علم کی روشنی میں ہو سکتا ہے، اس سیرت نبی کی روشنی میں ہو سکتا ہے، اس کلام الہی کی روشنی میں ہو سکتا ہے۔ تو ان سوالوں کے جو جواب ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان سوالوں کے جواب تلاش کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ بیسک سوال ہے۔ پہلا سوال کہ اللہ نے ہمیں تخلیق کیوں کیا؟ دوسرا سوال، اللہ نے دین اسلام کو کیوں بھیجا؟ اور یقین جانیں ہر ایک سوال کا جواب آپ کو قرآن اور حدیث سے ملے گا کہ اللہ نے دین اسلام کو آخر بھیجا کیوں ہے۔ پھر اپنے آپ سے سوال کریں کہ اللہ نے ہم پر نماز کیوں فرض کی ہے، اللہ نے نماز قائم کرنے کا کیوں کہا ہے۔ چلیں جواب دینے کا ایک پیٹرن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جواب آپ نے کس طرح سے تلاش کرنا ہے۔ کہ جیسے میں نے سوال ابھی کیا اپنے آپ سے کہ اللہ نے نماز آخر کیوں ہم پر فرض کی، نماز قائم کرنے کا کیوں کہا، تو اللہ ہی قرآن میں سورۃ طٰہٰ میں جواب دیتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اور نماز کے معنی کیا ہیں؟ صلاۃ کے معنی کیا ہیں؟ کنیکشن، لنک، رابطہ، یعنی اللہ سے تعلق۔ اسی لیے تو اس کو مومن کی معراج کہا گیا ہے، کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر اختیار کیا، تو مومن کی معراج کیا ہے؟ نماز ہے، اللہ سے تعلق، اللہ سے ہم کلام ہونے کا ذریعہ۔ ایک ایک آیت سورہ فاتحہ کی آپ پڑھتے ہیں، اللہ اس کا جواب دیتا ہے۔ میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی۔ پھر بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو وہ اللہ عطا کرتا ہے، لیکن مانگے تو اس طرح کہ اس کی یاد کے ساتھ مانگے، اس کیفیت کے ساتھ مانگے۔ تو میں نے ایک پیٹرن آپ کو صرف بتا دیا ہے کہ کس طرح آپ نے ان سوالوں کا جواب تلاش کرنا ہے۔ پھر آپ سوال کریں اپنے آپ سے کہ اللہ پاک نے قرآن نازل کیا، کیوں نازل کیا؟ کیا مقصد ہے اس کو نازل کرنے کا؟ آپ سوال کریں کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان لانا کیا ہے؟ صرف زبان سے ہے یا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب؟ اور بندہ جب اپنے قلب سے اقرار کرتا ہے، دل میں اقرار کرتا ہے، تو پھر اس کے عمل میں وہ چیز کتنی آتی ہے۔ تو کیا صرف زبان سے کہہ دینا کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی معبود، یہ کافی ہے؟ یہ ایمان ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ کہہ دینا کافی ہے؟ یا پھر اس کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے؟ یہ سوال کریں اپنے آپ سے۔ آپ سوال کریں اپنے آپ سے کہ ایمان جب آپ لے آئے ہیں تو اس ایمان کے لانے کے تقاضے کیا ہیں؟ آپ سوال کریں کہ مسلمان کون ہے اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق کیا ہے؟
پھر آپ سوال کریں اپنے آپ سے کہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ اپنی امانتوں کی حفاظت کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی امانتوں کی حفاظت کرو. تو ہم، میرے جیسا حقیر بندہ، آپ جیسا بندہ، اللہ اور اس کے رسول کی امانتوں کا امین ہے. تو وہ امانتیں ہم نے جانی ہیں کیا ہیں؟ ان امانتوں کو ہم نے پہچانا ہے کیا ہے؟ ان امانتوں میں ہم خیانت تو نہیں کر رہے؟ اس سوال کا جواب اپنے آپ سے تلاش کریں، اپنا تزکیہ خود کریں، کیونکہ اب آپ سے بہتر اپنے آپ کو کوئی نہیں جان سکتا. پھر آپ سوال کریں اپنے آپ سے کہ انسانوں کے حقوق کیا ہیں. یہ جو ہیومن رائٹس چارٹر، یہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کرتی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ وہ بڑے نمائندے ہیں ہیومن رائٹس کے، تو انسان کے حقوق اسلام نے کیا بتائے ہیں؟ اور کیا وہ جو ان کا نعرہ لگا کے قتل عام کرتے ہیں، جہاں پر ان کا دل چاہتا ہے نافذ کرتے ہیں انسانی حقوق کو، کیا وہ علم بردار ہیں انسانی حقوق کے، یا اسلام علم بردار ہے انسانی حقوق کا؟ اور وہ حقوق ہے کیا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مسلمانوں کی طرف بھیجا یا تمام انسانوں کی طرف بھیجا؟ اور جب کوئی بندہ جرم کرتا ہے تو اس جرم سے نفرت کرنی چاہیے یا اس انسان سے نفرت کرنی چاہیے؟ پھر آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان کی ہیں پچھلی قوموں کی، کہ اللہ نے کن کن قوموں کو کن وجوہات کی بنا پر تباہ کر دیا، تو وہ کیا صرف محض کہانیاں، قصے ہیں، یا پھر ان سے ہمیں کچھ سبق سیکھنا چاہیے اور ہمارے لیے تنبیہ ہے کہ اگر ہم ویسا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا؟ اس سوچ کے ساتھ ان واقعات کو ذرا پڑھیے اور پھر اپنے آپ سے سوال کیجیے. پھر اپنے آپ سے سوال کریں کہ اب کوئی نبی تو نہیں آئے گا، تو ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں؟ ہمارے سے یہ ایمان لانا کیا تقاضے کرتا ہے؟ پھر اپنے آپ سے سوال کریں کہ اسلامی نظام کیا ہے؟ اس دنیا میں آپ کو کہیں اسلامی نظام نظر آتا ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ ہم کس قسم کے مسلمان ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمارت دین رکھی تھی، اس کے بعد تقریباً 1000 سال حکومت رہی مسلمانوں کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سازی کی تھی، صحابہ کی جو تربیت کی تھی، جو دین کے اقدار تھے ان پر چل کر انہوں نے 1000 سال حکومت کی. آج ہم مغلوب ہیں. کیوں مغلوب ہیں؟ کیا ہم نے اس دین کو سیکھا ہے؟ اسلام کا نظام کیا ہے؟ سود کا نظام، اللہ سے جنگ کا نظام ہے. تو اس کی ریپلیسمنٹ میں اسلامی معیشت کا نظام کیا ہے؟ کیا ہم نے اس کو سیکھا ہے؟ کیا ہم نے اس کو سمجھا ہے؟ یا ہم نے اس نظام کو ایسے ہی ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ نظام ہی ایسا ہے؟ پھر اپنے آپ سے سوال کریں کہ جب ظلم کا نظام ہو تو میرے اور آپ کے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ کیا صرف یہ کہہ دینا کہ ظلم کا نظام ہے، ہم کیا کریں، تو ہم بری الذمہ ہو جائیں گے؟ سوال کریں اپنے آپ سے کہ جب فرعونیت کا نظام تھا، جب فرعون قتل کیا کرتا تھا بچوں کو، مردوں کو، عورتوں کو زندہ رکھا کرتا تھا، تو کیا اس وقت جو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کیا اصول اور کیا ضوابط ہیں اور کیا کرنا چاہیے، اپنے آپ سے سوال کریں، پڑھیں قرآن کو، حدیث کو، کہ اس سے سمجھیں کہ میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے. پھر سوال کریں اپنے آپ سے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی تو انہوں نے کون سا فرقہ اختیار کیا؟ صحابہ کرام کا کون سا فرقہ تھا یا نہیں تھا؟ اور اگر نہیں تھا تو کیوں نہیں تھا؟ اور اگر نہیں تھا تو پھر راہ ہدایت کیا ہے؟ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جو ہم کہتے ہیں نا سورہ فاتحہ ہمیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اور جو سورہ والضحیٰ میں اللہ فرماتا ہے کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہدایت کا متلاشی پایا،
تو اللہ نے ان کو ہدایت دی. تو ہدایت اللہ کن کو دیتا ہے؟ جو ہدایت کے متلاشی ہوتے ہیں، جو اس کی کوشش کرتے ہیں. کیا میں اور آپ اس کی کوشش کرتے ہیں؟ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى، کہ ہم نے آپ کو ہدایت کا متلاشی پایا تو ہم نے آپ کو ہدایت بخشی، ہدایت کا راستہ دیا. اسی راستے کی ہم دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم. وہ راستہ کیا ہے؟ اللہ کی رسی کیا ہے؟ کس چیز کو ہم نے مضبوطی سے تھامنا ہے؟ کس پر عمل کرنا ہے؟ دین کتنا سستا ہے، کسی سے بھی لے لیں گے، کوئی بھی بات لے کے اس پر عمل کر دیں گے، اسے آگے پہنچا دیں گے. بدعات کیا ہیں؟ علماء سو کیا ہیں؟ وہ علماء جن سے فتنہ ابھرے گا وہ کون سے ہیں؟ اور وہ علماء جو قرآن و حدیث سے آپ کو جوڑتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول سے آپ کو جوڑتے ہیں. آپ کا دل گواہی دے گا کہ کون سے علماء صحیح ہیں. اگر آپ تحقیق کریں گے، اگر آپ کوشش کریں گے، اللہ آپ کی مدد کرے گا. پھر آپ سوال کریں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے جہاد کیا تھا؟ اکیلے نکل پڑے تھے جہاد کے لیے، یا کوئی جماعت تشکیل کی تھی، کسی جماعت کی تربیت کی تھی؟ وہ جماعت کیسی تھی؟ اس جماعت کی خصوصیات کیا تھی؟ اور آج کے دور میں کون سی جماعت صحیح ہے؟ کس جماعت کے ساتھ آپ نے تعلق قائم کرنا ہے؟ وہ جماعت کیسی ہونی چاہیے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ اس سسٹم ظالمانہ سسٹم کا اعلی کار ہے یا نہیں ہے؟ اور جماعت سے کٹ کے کیا آپ فرد واحد کے طور پر، صرف فرد واحد کے طور پر آپ کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ کیا آپ چینج لا سکتے ہیں؟ یا 25 کروڑ پاکستانی یا 2 ارب مسلمان دنیا کے وہ یہی کہیں گے کہ میں تو بس ایک ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ کیا ہمیں ایک جماعت کے ساتھ جڑنا چاہیے؟ اور جماعت سے کٹنے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا ایک جو بکری ریوڑ سے الگ ہوتی ہے، کیا شیطان اسے اچک نہیں لیتا جس طرح بھیڑیا اسے کھا جاتا ہے؟ تو کیا ہم اگر اپنی جماعت سے الگ ہوں گے تو کیا ہمیں شیطان نہیں پکڑے گا، نہیں بہکائے گا، نہیں گمراہ کرے گا؟ یہ سوال اپنے آپ سے کریں. پھر سوال کریں اپنے آپ سے کہ جو دین اسلام ہے اس میں یہ مولوی پروفیشن کیا ہے، کہاں سے آ گیا ہے؟ ہر شخص کو اس قابل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ نماز پڑھا سکے، وہ اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھا سکے، اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکے. ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں، بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، جب آپ کے والدین فوت ہوتے ہیں تو کیا کسی عالم دین کے دل سے وہ دعا نکل سکتی ہے اپنے باپ کے لیے جو آپ کر سکتے ہیں اپنے والدین کے لیے؟ تو کیا اس کا کیا تقاضا ہے؟ پھر سوال کریں اپنے آپ سے کہ کون سا علم حاصل کرنا ضروری ہے؟ دین کا بھی کتنا ضروری ہے، دنیا کا بھی کتنا ضروری ہے. اور جو فرمایا ہے علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، تو وہ علم آخر کون کون سے ہیں اور ہم نے ان کو کتنا سیکھا ہے، کتنا ان پر عمل کیا ہے؟ منافقین کون ہیں؟ ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ کیا ہم منافقین میں سے تو نہیں ہیں؟ نچلے درجے میں جہنم کے جو لوگ ہوں گے ان کی کیا نشانیاں ہیں؟ کیا ہماری زبان سے جو ہم کہتے ہیں اور ہمارے عمل میں وہ چیز ہے؟ حفاظت زبان کتنی ضروری ہے؟ آپ کی زبان سے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے؟ کتنے حق کی بات آپ کی زبان سے نکلتی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی امانت کیا ہے؟ کیا میں اور آپ اللہ کے رسول کی امانتوں کے امین ہیں؟ قیامت کیوں مخفی رکھی گئی ہے؟ ان سب باتوں کا جواب اللہ قرآن اور حدیث میں ہمیں مل جاتا ہے کہ قیامت آخر اللہ نے کیوں مخفی رکھی ہے. قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو اللہ کن لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا؟ اس دنیا کی مدت کتنی ہے اور آخرت کی مدت کتنی ہے؟ اس دنیا میں ہم نے کیسے رہنا ہے اور آخرت میں ہمارا کیا انجام ہونا ہے؟ ہماری جو ابدی زندگی ہے وہ کون سی ہے؟ قبر میں ہم نے کتنا وقت گزارنا ہے؟ اس زمین کے اوپر کتنا گزارنا ہے؟ زمین کے اندر کتنا گزارنا ہے؟ اور ہمارے ڈر اور ہمارے خوف کا اصل حقدار کون ہے؟ کیا وہ اللہ ہے یا کیا وہ لوگ ہیں؟ کیا ہم نے اپنے رب کو جانا ہے، اپنے اللہ کو جانا ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے قرآن میں کہ میرے بندے نے مجھے جانا ہی نہیں، پہچانا ہی نہیں جیسا کہ حق تھا مجھے پہچاننے کا. کیا ہم نے
اپنے رب کو پہچانا ہے؟ کیا ہم نے اس کی صفات کو جانا ہے؟ کیا ہم نے اپنے رب کو رازق مانا ہے، مالک مانا ہے، خالق مانا ہے؟ کیا ہم نے اپنے رب کو اپنا دوست مانا ہے؟ کیا ہماری محبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ سوال کریں اپنے آپ سے کہ حقدار کون ہے اور محبت ہم کس سے کرتے ہیں؟ اپنی مال اور اپنی اولادوں سے اور اپنی آرائشوں سے، اپنی سہولیات سے محبت کرتے ہیں یا اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ اور کیا بس اسلام عبادت کا نام ہے یا پھر دنیا میں رہنے کے طور طریقے بھی سکھاتا ہے، دنیا میں ترقی کرنے کے طریقے بھی سکھاتا ہے؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخری سوال ہے، اپنے آپ سے کریں کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری؟ کیا صرف انہوں نے کٹ کر لوگوں سے زندگی گزاری، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی زندگی کیا تھی؟ سوشل سرکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں کیا مقام تھا؟ صادق اور امین وہ کیوں کہلائے؟ کیا وہ معاش کی خاطر کچھ کرتے تھے؟ کیا وہ تجارت کرتے تھے؟ ان کے اصول کیا تھے تجارت کے؟ کس عمر میں انہوں نے تجارت شروع کی؟ کیا سیاسی رول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دور کے اس کلچر کے اندر؟ اور کیا اس وقت کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورے کیا کرتے تھے؟ کیا حجر اسود کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے مطابق خانہ کعبہ میں نہیں رکھا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی؟ نبوت سے پہلے کیا تھی؟ نبوت کے بعد کیا تھی؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے؟ یہ سب سوال اپنے آپ سے کریں اور اپنا تزکیہ نفس کریں. خدا را اپنا تزکیہ نفس کریں اور اپنے نفس کو ٹٹول کر، اپنے من کو ٹٹول کر خود اپنی بہتری کریں. کسی کا انتظار مت کریں. اگر آپ کوشش کریں گے اللہ آپ کو ہدایت ضرور دے گا، اور یہ کوشش ہم سب پر فرض ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی تو ہدہد اپنی چونچ میں پانی ڈال کر اس آگ کو بجھانے کی کوشش کیا کرتی تھی. تو وہ آگ تو نہیں بجھا سکتی تھی، لیکن اس کی کوشش نے اس کو حق والوں کے ساتھ کھڑا کر دیا. آپ بھی حق والوں میں کھڑے ہونے والے بن جائیں. اس کی کوشش صحیح دل سے اور اپنے عملوں سے اس کوشش میں شامل ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ہدایت کو تمام عالم میں پہنچانے کی توفیق دے. اس پر خود بھی سب سے پہلے عمل کرنے کی توفیق دے. سب سے زیادہ مجھے عمل کی ضرورت ہے، میرا عمل سب سے زیادہ کمزور ہے. میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق دے. میں جو بولتا ہوں میرے کان سنتے ہیں، اللہ مجھے میرے دل میں بھی اس کو اتار دے، اور پھر اللہ ہم سب کے دلوں میں اس کو اتار دے، اور تمام عالم میں ہم اس دین کو پہنچانے والے، اس کو غالب کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.